بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ علیہ السلام پر پہلی وحی کب نازل ہوئی کے بارے میں بات کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوفزدہ نہ ہو جائے۔ ان دنوں ایک بار آپ علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، کوئی کہتا ہے اے محمد اے محمد۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک نور نظر آتا ہے، یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے اس کے نتیجے میں کوئی بات پیش نہ آ جائے۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں۔ وحی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہی، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی، میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرتے رہتے، کبھی 7 راتوں تک، کبھی پورا مہینہ وہی گزار دیتے۔ آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے، جب کھانا ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتا تھا، کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار حرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں کچھ مسکین لوگ ہوتے تو آپ انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ غار حرا میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے، روایت میں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ علماء کرام نے اپنا اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا تھا۔ پھر آخر کار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ کی نبوت کے ذریعہ اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ 8ویں اور تیسری تاریخ بھی روایت میں آئی ہے اور یہ پہلا موقع تھا جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی اور پیر کی صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، پیر کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں روایت مختلف ہے۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بینچا۔ آپ فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے زور سے بینچا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی آیات پڑھی،
ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کر دیا۔ آپ قرآن پڑھا کیجئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھے پڑھو کو قلم سے تعلیم دی، اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے ان آیاتوں کو اس طرح پڑھ دیا جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا، ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ کی گھر تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حسب معمول آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ غار حرا میں نظر نہ آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ وہاں بھی نہ ملے، اس لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو گئی۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ خدیجہ، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں، ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل آئے تھے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہے، یہ اس بات پر یقین کر لے۔ قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسہ دیا تھا اور پھر کہا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکالیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائے گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا، میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا، ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گئے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی پوری مدد کروں گا۔ ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی کہا، تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ بات نبوت کی ابتدا ہے، یہ اس امت کے نبی ہے۔ لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔
ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوا، لیکن جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے، اے محمد، آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن جب پھر وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے اور اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے تھے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی۔ سورہ مدثر کے پہلی 3 آیات اتری۔ ترجمہ: ایک کپڑے میں لپیٹنے والے اٹھو، یعنی اپنا جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائی اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے جو آپ کے پرانے دوست ہیں۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے جو آپ پر پہلے ایمان لائے اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزیٰ کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، علی، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال کے قریب تھی اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائے، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔
پیارے دوستو، مزید اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔